الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس محفل میں بات کریں گے، ہم سب ان کو جانتے ہیں، اور 9 تاریخ کو اسی مہینے کی پوری قوم نے ان کی یوم پیدائش سیلیبریٹ بھی کی، یعنی ایک قسم سے برتھ ڈے سیلیبریٹ بھی کیا، اور ان کے پیغام کو یاد کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور اسی حوالے سے یہ ایک کوشش ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کریں۔ لیکن آج کا موضوع کیونکہ خاص طور پہ جے آئی یوتھ نے اس کو آرگنائز کیا ہے، تو اس حوالے سے موضوع کی جو خاص نوعیت ہے وہ نوجوانوں کے حوالے ہی سے ہے۔ ایک چیز جو علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہم سب مانیں گے وہ یہ ہے کہ علامہ کا اپنا ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یقیناً علامہ جیسی شخصیت پیدا ہونا کسی قوم کے میں آسان نہیں ہے۔ ایک پوری لیگیسی ہے، ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی وجہ سے جو کچھ کہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج ان کے انتقال کو تقریباً 90 سال گزر گئے ہیں، یا 80 سے تھوڑا اوپر گزر گئے ہیں، اس کے باوجود یہ قوم بھول نہیں سکتی وہ سوچ، وہ فکر۔ لیکن وہ سوچ اور فکر جو ہے کہیں آسمان سے نہیں آ گئی تھی، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ پس منظر تھا کیا؟ علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر تو ہم سب کو یاد ہے۔ کسی کو یہ یاد ہے کہ سال کیا تھا؟ 1877۔ آلدو اس پہ بڑی بحث چھڑی ہے کب ہوئے تھے وہ پیدا۔ خود ان کے بیٹے نے جو کتاب لکھی ہے علامہ اقبال پہ، ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال نے، انہوں نے 1872 سے لے کے 1877 تک سب زیر بحث لائے ہیں، لیکن ان کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ 1877 ہی وہ سال ہے جب ان کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ جو چیز اس سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے، سال سے زیادہ جو چیز یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ آخر ہو کیا رہا تھا اس زمانے میں۔ علامہ اقبال کی پیدائش سے 50 سال پہلے کیا ہو رہا تھا، اور ان کی پیدائش کے 50 سال بعد کیا ہو رہا تھا، خاص طور پہ ہندوستان، پاکستان یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے۔ اور قبل اس کے کہ ہم ان کی پیغام کی طرف آئیں، وہ کانٹیکسٹ میں سیٹ کرنے کی ضرور کوشش کروں گا انشاءاللہ آنے والے چند منٹوں میں۔ تو 1831 کس کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں تاریخ کا آج، ایسی تکا مار دیں، تکا مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی گیس؟ چلیں اور ہنٹ دیتے ہیں۔ ایک علاقہ جو آج پاکستان کے اندر موجود ہے، اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، سید احمد شہید بریلی والا واقعہ۔ اور وہ واقعہ جو تھا ایک ہلا دینے والا واقعہ تھا، یعنی ایک مرد مجاہد اذان حق لے کے کھڑا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جی اب ہم ایک اسلامی مملکت قائم کریں گے، اور اس کے لیے وہ پنجاب اور آج کل جو خیبر پختونخوا کہلاتا ہے اس علاقے میں اپنی جد و جہد کرتے ہیں، اور نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ ان کی پوری فوج پسپا ہو کے رہ جاتی ہے اور بالکل بکھر کے رہ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ایک بڑا ہی زبردست قسم سے کریک ڈاؤن کیا پورے بر صغیر میں۔ یعنی آپ یوں سمجھے بنگال سے لے کے KPK تک تمام علاقوں میں مسلمانوں پہ زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہوا، خاص طور پہ ان لوگوں پہ جو کہ ان کے مین فائنانسیئرز ہوا کرتے تھے اس تحریک کے، اور مسلمان بالکل بکھر کے رہ گئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ 1857 یعنی 1857 وہ سال ہے جب ہم غلامی میں گئے۔ اگر کسی سال کو میں مقرر کروں کہ جب بالکل مستند ہو گیا کہ انگریز اب چھا گئے اس علاقے کے اوپر، تو وہ 1831 کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد تو بس ایک سلطنت مغلیہ جو تھی وہ دلی کے ایک محلے کے اندر قائم رہ گئی تھی، اور ان کو اس محلے سے باہر کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر 1857 میں یعنی 1857 میں صرف یہ واقعہ پیش آیا کہ چند، اگر اجازت دیں مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے کی، تو چند منچلوں، سم ینگسٹرز، سم یوتھ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کے نام پہ انہوں نے بغاوت کر دی، اور بادشاہ نے بھی بڑی مشکل سے یہ بات تسلیم کر لیا کہ چلو میرے نام پہ تم لوگ جد و جہد کرو۔ لیکن کہنے والے، مجھے نہیں پتہ تاریخی طور پہ یہ بات مستند ہے کہ نہیں،
لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب مغل فوج نے اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالی تو وہ باہر نہیں نکل رہی تھی زنگ کی وجہ سے. تو یہ حال تھا. وہ لوگ صبح سویرے فجر کے وقت جب انگریز فوج اٹھ رہی ہوتی تھی اس وقت وہ لوگ نہاری کھا کے سو رہے ہوتے تھے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیرابل ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ امت کا حال کیا ہو گیا تھا. امت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں. اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ جو تھے وہ کسی سستی یا کاہلی کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک آئیڈیالوجی کے نتیجے میں تھا. اور وہ سوچ اور وہ فکر اور وہ آئیڈیالوجی وہ یہ تھی کہ جی ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور تقدیر کے تحت ہی ہر چیز ہونی ہے، تو ہمارے کچھ زیادہ کرنے سے یا حرکت میں آنے سے یا متحرک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہی رہے. اور شاید اسی کا جواب دیتے ہوئے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تصوف کے نام پہ اپنے اندر ایسے تصورات پیدا کر لیے تھے جس کے اندر نہ یقین محکم تھا، نہ عمل پہم تھا، نہ محبت تھی، نہ جہاد تھا، نہ جد و جہد تھی. اور یہ وہ چیز تھی جو، کیونکہ علامہ اقبال خود جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اس کے اندر یہ تمام سوچیں بہت زیادہ تھیں. اور جیسے جیسے وہ جوان ہوتے گئے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، ان کو یہ سوچ و فکر پڑتی چلی گئی کہ جی 1831 کے بعد ایک ایسی کاہلی آئی ہے امت کے اوپر کہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ حرکت میں آنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کا حل کیا ہے وہ ڈھونڈنے شروع ہے. ایک اور خصوصیت، ابھی تک میری پریزنٹیشن شروع نہیں ہوئی، ابھی میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں. ایک اور خصوصیت جو محمد اقبال کی تھی وہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کو جو تعلیم دی گئی بچپن سے وہ بڑی زبردست تھی. اور اس معاملے میں بھی میں تھوڑا بائسڈ ہوں، اور وہ بائس یہ ہے کہ اکثر ہماری توجہ بہت سارے علوم پہ ہوتی ہے لیکن جن علوم پہ نہیں ہوتی وہ زبانوں پہ دسترس پہ نہیں ہوتی. علامہ اقبال کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو علامہ اقبال کون کون سی زبانیں جانتے تھے؟ کوئی گیس کرے گا؟ فارسی اور جی جرمن، بالکل. عربی میں کمانڈ بہت زیادہ نہیں تھا لیکن جانتے تھے بالکل. اور انگلش، اردو، پنجابی، ہندی، یہ تمام زبانیں تھیں. اور جب وہ علم حاصل کرتے تھے، جب وہ پڑھتے تھے تو یہ تمام ماخذ یعنی تمام سورسز کو وہ پڑھا بھی کرتے تھے اور سمجھا بھی کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے جو ان کا دماغ کھلا اور پھر جو ان کو موقع ملا ٹریول کرنے کا، انگلینڈ جانے کا، جرمنی جانے کا، اس سے ان کی نظریں بھی کھلی، خیالات بھی کھلے، اور وہ ارتقاء کے اس مرحلے پہ پہنچی، یعنی ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچی جس نے وہ ساری جو سلجھی ہوئی ڈوریاں تھیں وہ سب الگ کر دی، اس کو جو الجھی ہوئی تھیں ان کو واپس سے سیدھا کر دیا اور ایک حل دے دیا. وہ حل کیا تھا؟ اس پہ آنے سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امت پہ اتنی کاہلی طاری ہو گئی تھی، تو وہ جب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے تھے، اپنی عمر کے لوگوں کو، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کچھ کرنے کے لائق لوگ رہے نہیں ہیں، ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ نئے طریقے سے کام کرنا، ماڈرنٹی کو سمجھنا، ماڈرن چیلنجز کو سمجھنا، ماڈرن ایشوز کو سمجھنا، یہ بالکل ہی نکل گیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا ریاکشن بھی تھا جو ہم نے انگریز کے آتے ہی دیا. جب انگریز چھا گیا ہندوستان کے اوپر تو ہم نے کہا کہ انگریز کی ہر چیز حرام، یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹی بھی حرام. اور پھر ہم اپنے ایک ایسے خول میں بند ہو گئے کہ اس خول کے نتیجے میں ہم نے جو چیز ترقی کر رہی تھی، جو چیز آگے بڑھ رہی تھی، اس کی طرف نظر ہی ڈالنا چھوڑ دی. تو آئین نو سے ڈرنے لگے، ہر کوئی نئی چیز آتی کہہ دیتے حرام ہے. اذان کا وقت آیا، مائک دیا گیا، کہا گیا حرام ہے، نہیں جی ممبر پہ چڑھ وہ مینار پہ چڑھ کے ہی ہم اذان دیں گے. تو آئین نو سے ڈرنا جو تھا وہ چیز تھی کہ جی اینی تھنگ نیو دیٹ ہیپنز ان دا ورلڈ، دنیا میں کوئی جدت پسندی آئے،
آپ اس کو فوراً اپنے دماغ کو بند کر دیں اور کہیں گے نہیں جی یہ تو اب استعمال نہیں کرنا، یہ غیروں کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ کافروں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اور پھر اپنے ہی طرز کہن پہ اڑے رہنا، اپنے ہی طریقے پہ ڈٹ جانا کہ نہیں جی بس ہم کریں گے تو وہی جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، جیسے جنگ لڑی جاتی تھی 300 سال پہلے ویسے ہی جنگ لڑیں گے، جیسے تعلیم حاصل کی جاتی تھی ویسے ہی ہم حاصل کریں گے، چاہے وہ نصاب جو ہے آج سے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال پہلے کا بنایا ہوا نصاب ہو۔ اور یہ وہ چیز تھی جس کے تحت علامہ اقبال ہماری نظر میں اس شعر کے تحت کم از کم اس جنریشن سے جو ان کی اپنی جنریشن تھی یا اس سے بڑی جنریشن سی تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ لیکن کیا اقبال ایک مایوس شخصیت تھے؟ یعنی کیا وہ نا امید ہو گئے تھے؟ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو امید جب تک نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا پچھلے 50 70 80 سالوں سے، اس کے باوجود علامہ اقبال مایوس نہیں تھے، ان کو امید تھی، لیکن انہوں نے امید ایک خاص طبقے سے جوڑی ہوئی تھی، اور وہ طبقہ جو تھا وہ یوتھ کا طبقہ تھا، وہ طبقہ جوانوں کا طبقہ تھا۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہ جو ذہنی غلامی مسلمانوں نے اختیار کر لیا اس کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جتنی آسانی سے، جتنی سہل انگیزی سے نوجوان ادا کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے پھر وہ فرماتے ہیں کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اور یہ تھیم پھر آپ کو علامہ کی شاعری میں بار بار نظر آئے گا کہ جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یعنی علامہ اقبال نے کوئی چیز ریئلائز کر لی تھی، وہ ویژن اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا، وہ ویژن اب وہ پاس ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ پاس ڈاؤن کس میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جوانوں میں۔ اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر وہی بات ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، یعنی وہ قوت بھی دے کہ وہ جو ویژن ہے وہ ویژن کو اچیو کرنے کے لیے وہ جد و جہد بھی کریں۔ صرف یہ نہیں کہ جی ویژن سمجھ لیا اسی حال میں چلے گئے اور اس ویژن کو ریئلائز کرنے کے حال سے ہی بے خودی کے عالم میں چلے جائیں اور غائب ہو جائیں اور بس اسی میں خوش ہو جائیں کہ جی میں نے تو انٹلیکچولائزیشن یا سیلف ایکچولائزیشن کا ایک لیول اچیو کر لیا ہے۔ وہاں پہ وہ رکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ نے جو ویژن دیکھا یا جس کیریکٹر کے نوجوانوں کے بارے میں انہوں نے سوچا وہ کیریکٹر تھا کیا؟ یعنی وہ کیا کوالٹیز تھیں، وہ کیا کیریکٹرسٹکس تھیں جو کہ نوجوانوں میں وہ چاہتے تھے کہ پیدا ہو۔ یہ جتنی بھی تصویریں ہیں نا یہ کچھ ہنٹس ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میری اس میں یا تو میری کمزوری ہوگی یا آپ لوگ کی کمزوری ہوگی کہ میں ہنٹ دے بھی پا رہا ہوں کہ نہیں دے پا رہا۔ لیکن چلیں، آپ کے خیال سے ایک نوجوان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے خاص طور پہ اگر علامہ اقبال کی شاعری کو اپنے سامنے رکھا جائے تو؟ کوئی گیس؟ میں تو اقبال کا ایکسپرٹ ہوں بھی نہیں، ہاں مجھے پتہ ہے محفل میں بہت سارے اقبال کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے، کم از کم وہی بتائیں، 3-4 بتا دیں، غلط بھی ہوگا کوئی پکڑوں گا نہیں، بعد میں جواب بتا دوں گا میں۔ اور کیا؟ چلیں 2-3 شعر اپنے ذہن میں دوہرا لیں جو یاد ہو۔ ایک تو یاد ہی ہوگا نا، ایک تو ہر پاکستانی کو یاد ہے، کون سا؟ ایک شعر تو علامہ کا سب کو یاد ہے۔ چلیں کیا مطلب ہے اس کا؟
آپ لوگ نہ بھی سمجھ سکیں، میں سمجھ رہا ہوں میں کیا لکھ رہا ہوں. جی چلیں ادھر ہی رکتے ہیں کیونکہ وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلی چیز جو علامہ کی شاعری میں ہم سب کو پتہ ہے وہ لفظ خودی کا ہے، اور خودی خود ایک بہت اہم تصور ہے. اس شعر کے اندر بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. آج کی لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے ریٹ ریس سے باہر نکلنا. ایسا نہ ہو کہ دن اور شام ہو رہی ہو، صبح اور رات ہو رہی ہو اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس لیے جی رہا ہے، وہ اس ایک چکر میں پڑ چکا ہے. ریٹ ریس جو لفظ ہے نا انگلش میں بھی، وہ بھی ایک بڑے مزیدار چیز ہے. اگر آپ لوگ کو پتہ ہو تو انگریزوں کو شوق ہے چوہے پالنے کا، اور وہ پالتے ایسے ہیں کہ ایک اسپننگ بال ہوتی ہے، بال تو نہیں ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چرخہ ہوتا ہے، چرخے کے اندر رکھ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ چوہا اسی کے اندر بھاگتا رہتا ہے. وہ نہ آگے جا رہا ہوتا ہے نہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے. اور آج کیا پچھلے 150 سال سے مسلمانوں کی زندگی تقریباً یہی بنی ہوئی ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتے. یعنی کسی نے مذاقاً یہ بات کہی تھی ابھی جب کووڈ آیا، تو انہوں نے کہا کہ اب کووڈ سے احتیاط کوئی نہیں کرے گا مسلمانوں میں، اور انتظار کریں گے کہ مغرب سے کوئی دوا بن کے آئے تو ہم اس کو استعمال کریں گے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ بلکہ ابھی بھی جو فائزر نے دوا بنائی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بنانے والا مسلمان ہے لیکن رہتا وہ مسلم ملک میں نہیں ہے. یہ خود ایک سوچ کی عکاسی کر رہی ہے کہ کتنی یہ قوم بے عمل ہو چکی ہے. جس قوم نے فارابی اور ابن بطوطہ اور ابن خلدون پیدا کیے، ٹھیک ہے، اور ابو علی سینا پیدا کیے، اس قوم میں آج آپ کو کم از کم مسلم ملک میں رہتے ہوئے ایک آدمی ایسا نہیں ملتا جو اس ترکے کو یا اس لیگیسی کو زندہ رکھ سکے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ شاہین کی طرح بنو. اب شاہین کیا ہوتا ہے؟ شاہین کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ سوال بھی پوچھ لیتے ہیں. شاہین ہوتا کیا ہے؟ جی شاہین کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ شعر سامنے، اسی کے اندر کوالٹی موجود ہے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. میرے خیال سے سمپل شعر ہے، میرے جیسے آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور اکثر کم از کم میں نے ایسے اپنی عمر میں ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو جب 19 20 21 سال کے ہوتے ہیں بڑا جوش ہوتا ہے، بڑا ولولہ ہوتا ہے. 5 6 سال کے حلقہ شام و سحر دیکھتے ہیں تو پھر علامہ کا شعر پڑھنے کے بجائے کسی اور کا شعر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اب اس جد و جہد کا حصہ نہیں بن سکتے، اب کچھ اور کرنا ضروری ہو گیا ہے، ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس شعر کو تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی روشنی میں دیکھیں نا، تو وہ ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث نہیں بیان کر رہا، کہ وہ عبادت بہتر ہے جو کم کی جائے مگر مسلسل کی جائے. پرواز سے رکتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پڑ مارا اس کے بعد جا کے ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے اور پھر کہا کہ بس جی اب اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلسل جد و جہد میں لگے رہتے ہیں. پھر وہ بات جو کہ انس بھائی نے کہی تھی کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، جس کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یعنی یہ بھی پرپس نہیں ہے کہ بھئی آپ پتہ چلا بڑی آپ نے جد و جہد کی، حلقہ شام و سحر میں لگے رہے، انوالو رہے، کسی کمپنی کے سی ای او بن گئے، کسی کمپنی کے ہیڈ بن گئے، قصر سلطانی پہ آ کے بیٹھ گئے اور کوئی نظر ہی نہیں ہے، کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے، کوئی ایسپیریشن ہی نہیں ہے.
جب کوئی ڈیزائر نہیں ہوگا، کوئی ایسپریشن نہیں ہوگی، نظریں آپ کی چٹانوں کے اوپر نہیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ شاید دنیا میں بہت سکسیزفل ہو جائیں لیکن آنے والی نسلوں کے لیے آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور پھر اسی بات کو واپس علامہ فرماتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، یعنی ایم ہائی، فلائی ہائی، جو آج آپ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں نا، وہ وہی ہے کہ اڑنا بھی اوپر ہے اور ایم بھی اونچا کرنا ہے۔ یہ تمام کے تمام علامہ وہ کوالٹیز ہیں جو چاہتے تھے کہ نوجوانوں کے اندر پیدا ہو۔ اور پھر ایک اور صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام جد و جہد آپ کر رہے ہیں، یہ جد و جہد دنیا کے حصول کے لیے نہیں کر رہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آشیانہ بن جائے، اپنا سکون میں آ جائے، بلکہ ایم ہائی کا جب پرپس ہوتا ہے تو اس میں انسان اپنی ذات سے بڑا ہو کے چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی فرینکلی اسپیکنگ اس محفل میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ میجورٹی نوجوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر آپ اس عمر میں ایم ہائی نہیں کریں گے تو پھر فیوچر نہیں ہے۔ اور یقین کریں فیوچر پروفیشنل سکسیس نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروفیشن کو ایک طرف رکھ دیں، پروفیشن کو بھول جائیں، پروفیشن کو مد نظر نہ رکھیں، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ ان اٹ سیلف کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ خود انتہا نہیں ہے۔ وہ مینز ٹو این اینڈ ضرور ہو سکتا ہے، وہ ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے آپ کی کسی چیز کو اچیو کرنے کا، لیکن وہ خود آپ کا آخری مقام نہیں ہے جس پہ آپ کو اپنے مشن کو ختم کرنا ہے۔ اور اسی لیے پھر علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو مستقل ایک اگر کامن تھیم نکالیں، ابھی تک جتنے بھی اشعار میں نے آپ کے سامنے ڈالیں، اس میں ایک جو چیز ہے وہ ہے کہ فلائی ہائی ایم ہائی۔ پھر ایک اور چیز ہے، جب آپ فلائی ہائی کریں گے، ایم ہائی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ چھوٹے چھوٹے چیوٹیوں سے مقابلے نہیں کریں گے، آپ چھپکلیوں سے بھی مقابلے نہیں کریں گے، آپ بلیوں سے بھی مقابلے نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی پھر جو کانفلکٹ ہوگا یا جس چیز کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ بڑا ہوگا۔ آپ خود چاہے ایک پیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کھڑے ہوں گے ایک شیر کے سامنے، ایک بادشاہ کے سامنے، اور اسی بات کو علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ دارا کون تھا؟ یا تاج سرے دارا سے کیا ہے مراد ہے یہاں؟ جی کہاں کا؟ ایران کا۔ تو تاج سرے دارا سے مراد، ذرا تصور کریں ان صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رستم سے ملنے جا رہے ہیں دربار کے اندر، اپنا کپڑا ان کا کوئی خاص ہے نہیں، غالباً پھٹا پرانا ہے، ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اسپیئر ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچتے ہیں رستم کے دربار میں، اپنے گھوڑے کو باندھتے ہیں، دربار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ عیاشی کے سامان ہیں، قالینیں پڑی ہوئی ہیں، جو ہے شینڈلیئرز قسم کی چیزیں لٹک رہی ہیں، دربار کی ایک شان ہے اور ہے۔ اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا تکبر نیچے دکھانے کو مجھے بھی اپنے اندر کانفیڈنس رکھنا ہے، سینہ تان کے چلتے ہیں، اپنا نیزہ ہاتھوں میں رکھ کے قالین میں سوراخ کرتے چلے جاتے ہیں، رستم کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، درباری ڈگمگا جاتے ہیں کہ بھائی ایسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا، کہ جنرل، وہ بادشاہ بھی نہیں تھا، جنرل کے سامنے ایسے نہیں ٹریٹ کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو بھائی ایمبیسڈر کے طور پہ آیا ہوں، ایلچی کے طور پہ آیا ہوں، مجھے ساتھ بٹھا سکتے ہو تو بٹھاؤ ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ تو رستم خود عقل مند آدمی تھا، کہتا ہے کہ بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو اس نے ایک سوال پوچھا، فارسی آدمی نے، کہتا ہے چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ اور جو جواب ہے وہ امت کی تاریخ بن جاتا ہے۔ وہ جواب کیا ہے کہ بندوں کی غلامی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، مال غنیمت چاہیے، کشور کشائی چاہیے، ہمیں کوئی اپنی امپائر قائم کرنی ہے، ہم کوئی کالونی قائم کرنے کو آئے ہیں، پرشیا کو اپنی کالونی بنانا چاہتے، نہیں، اس سے بہت بڑا فلائی ہائی ایم ہائی تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ جی ہم بندوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، ہم بندوں کو مذاہب کی قید سے نکال کے اسلام کی کشادگی میں لانا چاہتے ہیں،
ہم بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کے آخرت کی کشادگی میں لانا چاہتے ہیں. یعنی جو ویژن ہے وہ بہت بڑا ویژن ہے, اور یہ ویژن ہی ہوتا ہے جو ہم نے ابھی تک بات کی تھی کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, قصر سلطانی کے گنبد پہ وہ بسیرا نہیں کرتے, وہ ایم ہائی فلائی ہائی کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ تاج سر دارا جو ہے وہ خلفاء کے قدموں میں آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وعدے کیے گئے تھے نا کہ کسرا کے کنگن لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے, وہ آج پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اس بات کو بار بار پھر علامہ اپنی اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ جی اصل جب بندہ فلائی ہائی ایم ہائی کرتا ہے, جب اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے, اس کا جو کینوس ہوتا ہے جس میں وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, تو پھر وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی عیاشیوں پہ آرام نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے, وہ اٹھانا شیشہ گرا فرنگ کے احساس سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر, اور جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ اشعار آپ کو اس وقت اور زیادہ سمجھ میں آئیں گے جب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی دے دوں. ان اشعار کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ علامہ اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, گول میز کانفرنس کے لیے انگلینڈ گئے ہوئے تھے, اور وہاں میٹنگز ہو رہی تھی, جد و جہد آزادی کی باتیں ہونی نہیں. وہاں ان کے بیٹے جو کہ غالباً اس ٹائم پہ ارلی ٹینز میں ہوں گے, ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کو خط لکھتے ہیں کہ بابا جان مجھے گرامو فون چاہیے, اور اس کے جواب میں وہ اپنے بیٹے کو یہ اشعار لکھ کے دے رہے ہیں جس کا پنچ لائن یہ ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. مطلب کیا ہے, یہ جو روز اور شب کی عیاشیوں کی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ آج آئی فون ہونا, آئی پیڈ ہونا, آئی پوڈ ہونا, اور اس قسم کی چیزیں, پھر بات ہے ضرورت ہے دین کے قائم کرنے کے لیے, بڑے ویژن کو اپنے ایم کو اچیو کرنے کے لیے ضرورت ہے, استعمال ضرور کریں, لیکن اس کے اندر آدمی اگر اس کا محکوم ہو جائے, اس کے تحت اپنی زندگی گزارنے لگے, اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ نماز کا وقت کب آیا, اور والدین سے ملنے کا وقت کب آیا, اور پڑھائی کا وقت کب آیا, اور چیزوں کو سمجھنے کا اور غور و فکر کرنے کا اور جد و جہد کرنے کا وقت کب آیا, اور وہ ایک کمرے ہی میں بند ہو کے رہ جائے, تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا جو کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے والا کام ہوتا ہے. اور پھر اسی بات کو انہوں نے بہت کلیئرلی بھی, بہت آسان الفاظوں میں بھی بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یعنی اگر آپ کے جسم میں, اگر آپ ایز اے پرسن تن آسان ہو جائے, آپ کے اندر حرکت ہی باقی نہ رہے, آپ چلیں یوں پٹ کرتا ہوں 90 منٹ کا فٹ بال کا گیم بھی نہ کھیل سکیں, تو پھر آپ فلائی ہائی اور ایم ہائی کو اچیو کیسے کریں گے؟ تو فلائی ہائی ایم ہائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آسائش کا, آرام کا مرہون منت نہ بنائیں, اس پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ اسی کے تحت اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں, اور جو اصل مقصد حیات ہے, انسان کو جو بنایا جس چیز کے لیے گیا ہے, یعنی جد و جہد کے لیے, وہ کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو. اور پھر ظاہر سی بات ہے, وہ بات یہ شعر پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ علامہ کو اس چیز کی بھی بڑی فکر تھی کہ جب سے انگریز اس علاقے پہ چھایا ہے, جس قسم سے ہم نے نئی جدید طرز کو ایک طرف رکھ دیا ہے, اور مسلمان بالکل کوئی ایسے زمانے میں زندہ رہنا شروع ہو گئے ہیں جو اس کا آج کے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چیز بھی ان کو بہت پریشان کرتی تھی. بلکہ صرف یہی نہیں تھا کہ ہم کوئی 600-700 سال پہلے کے زمانے میں زندہ تھے, بلکہ مسئلہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم نے حرکت کرنے کو, ایکٹ کرنے کو, ایکشن لینے کو زندگی میں اپنے فرائض میں سے سمجھا ہی نہیں تھا. ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ جی, جس کی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, کہ ہم بالکل ویسی زندگی گزارنے لگ گئے تھے جیسے نباتات اور جمادات زندگی گزارتے ہیں. نباتات جمادات کیا ہوتے ہیں؟ نباتات پلانٹس, جمادات پتھر وغیرہ قسم کی چیزیں. تو سٹونز اور پلانٹس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کو کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے, ان کو پینا بھی مل رہا ہوتا ہے,
وہ گرو بھی کر رہے ہو, جمادات تو نہیں گرو کر رہے ہوتے لیکن پلانٹس کر رہے ہوتے ہیں. انسان بھی ویسے ہی ہو گیا تھا, لیکن اپنا عقل و شعور اور جد و جہد اینڈ دا کوالٹی ٹو میک اے ڈفرینس, جس کو علامہ فرماتے ہیں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ کچھ کرو, ایکٹ کرو. یہ جو اسرار خودی پوری انہوں نے نظم لکھی تھی جس میں انہوں نے اپنا پورا فلسفہ خودی پیش کیا, اس فلسفے میں انہوں نے بہت کلیئرلی اس چیز کو بیان کر دیا تھا. بلکہ انہوں نے جو پہلا دباچہ لکھا تھا جو بعد میں انہوں نے نکال دیا اپنے والد کے اعتراض پہ, اس میں تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ جو عجمی تصوف ہمارے یہاں چھا گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, منتظر فردہ ہیں, جہاں دین کو ہم نے مسجدوں اور خانقاہوں کے اندر بند کر دیا ہے اور بازاروں اور پارلیمنٹ اور سڑکوں اور بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے نکال کے رکھ دیا ہے. علامہ اقبال بالکل نہیں چاہتے تھے. علامہ اقبال نے ایک اجتہادی کام کیا تھا, غلط تھا, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کتنے آئین نو پہ عمل کرنے والے شخصیت ہیں. MCB بینک جب بنا تھا تو کہا جاتا ہے کہ وہ علامہ اقبال سے آ کے اجازت لی تھی اس کے فاؤنڈرز نے, ٹھیک ہے. اس وقت بڑی بحث چل رہی تھی اجتہادی طور پہ کہ جو پیپر کرنسی ہوتی ہے اس کا وہی حکم ہے کہ نہیں ہے جو گولڈ اور سلور کا ہے, جو سونے اور چاندی کا ہے. تو اس وجہ سے غلطی ہوئی ہوگی علامہ اقبال سے. مگر جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ایک نئے انیشیٹو کو انکریج کیا, اور آنے والی پریزنٹیشن میں آپ اس کی اور بھی مثالیں دیکھیں گے. دوسری بات جو وہ کہا کرتے تھے وہ یہ کہ جی کہ شباب جس کا ہے بے داغ, ایک ایسا کیریکٹر پیدا کرنا انسان کو اپنے اندر جو کہ اسپیکلس ہو, یعنی پیور ہو, جس کا کردار زبردست ہو, وہ عام بک جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہو, وہ تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کر کے ہار مان جانے والوں میں سے نہیں ہو, بلکہ پھر وہی بات کہ مستقل جد و جہد کرنے والے لوگوں میں سے ہو. اور جب مستقل جد و جہد کی بات آتی ہے تو پھر یہ شعر علامہ اقبال کا یاد آ جاتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اور یہ وہ پریشانی تھی جو علامہ کو سب سے زیادہ لاحق تھی کہ جی ایک ہم ایسا بحر بن گئے ہیں, ایک ایسا پانی بن گئے ہیں جو اسٹل ہو گیا ہے. اور اسٹل پانی کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹیگنیٹ کر جاتا ہے, بدبودار ہو جاتا ہے, اس کے اندر مچھر اور بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس امت کا حال جس سے ابھی تک ہم کمپلیٹلی باہر نہیں آئے ہیں, اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ علامہ اقبال نے شعر کہہ دیے تو ہم نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا ایک امت کے طور پہ. لیکن یہ اصل مسئلہ تھا, اور اس کا حل کیا تھا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو کتاب پڑھ لینے سے, اپنے آپ کو آگے پیچھے ہلا لینے سے بات نہیں ہوتی, بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ قاری نظر آتا ہے اصل میں ہے قرآن, یعنی قرآن کے تحت اس کی پوری زندگی ڈھل جانی چاہیے. اور یہ ایک پیغام تھا. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں وہی آؤں گا کہ اس کے نتیجے میں وہ اسٹل یا اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے, ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے, وہ ایک متحرک شخص بھی بن جاتا ہے اور ایک تحریکی کمیونٹی بھی بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اب یہ تمام باتیں تو وہ ہیں جو میں نے کہا تھا کہ جی ایک کیریکٹر ہونا کیا چاہیے نوجوانوں کے اندر. تو عقابی روح ہونی چاہیے, شاہین کا سا کردار ہونا چاہیے, وہ تن آسان اس کو نہیں ہونا چاہیے, فلائی ہائی اور ایم ہائی اس کو کرنا چاہیے. اس کا کردار, اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ایک اعلیٰ کردار کا حامی شخص ہونا چاہیے اس کو. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا یہ علامہ صرف ایک تخیلاتی دنیا میں رہ رہے تھے؟ کیا انہوں نے صرف اشعار لکھ دیے تھے اور اشعار لکھ کے وہ خوش ہو گئے تھے کہ بس اب 100 سال لگے, 200 سال لگے, 300 سال لگے, دیکھا جائے گا, پھر کوئی حل نکلے گا, کوئی مرد پیدا ہوگا, کوئی مہدی پیدا ہوگا, کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا, جب پیدا ہو جائے گا تو امت نکل. نہیں, وہ مستقل اس فکر میں رہتے تھے کہ ینگسٹرز کو چوز کریں. چوز سے مطلب یہ کہ ان کو ڈسکور کریں اور ان کو وہ اپرچونٹی دیں وہ کرنے کی. اور وہ اس اپرچونٹی کا ایک اگلے 10 منٹ کے اندر, تھوڑا سا وقت سے اوپر نکل رہا ہوں لیکن اگلے 10 منٹ میں انشاءاللہ میں ریپ اپ کرتا ہوں کہ ایسی ایک مثال موجود ہے علامہ کی زندگی سے. تو ایک علامہ کے 2 بڑے کارنامے میری نزدیک. ایک کارنامہ تو ہم سب جانتے ہیں, وہ کیا ہے جی؟ نہیں, پریکٹیکلی یعنی پاکستان.
بالکل. اور دوسرا جو ان کا بڑی چیز ہے وہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں, وہ کیا تھی, اس کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تمنا تھی. اقبال کی بہت کوئکلی کیونکہ گیا ہوں تو بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر پایا ہوں, لیکن اقبال جو تھے ان کے جو استاد تھے, میں خود نام بھول رہا ہوں لیکن کوئی میری مدد کرے, شمس العلماء, خیر جو ان کے استاد تھے جنہوں نے انہیں بچپن سے جنہوں نے اسکولنگ کی, وہ صحیح معنوں میں علی گڑھ اسکول کے بندے تھے, تو سر سید سے ہائیلی انسپائرڈ تھے. اور ایک سوچ تو وہ چل رہی تھی مسلمانوں کے اندر کہ جہاں یہ تھا کہ انگریز کا نصاب پورا کا پورا لے لیا جائے اور اس نصاب کو کے تحت انسان اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے, اور اس کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے یہاں. یعنی اکثر جو بڑے بڑے نام ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں انکلوڈنگ اقبال, وہ اسی سوچ کی پیداوار ہے. لیکن اقبال اس سے بیونڈ سوچ رہے تھے, اور وہ بیونڈ کیا تھا, وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ایک دوسری اسٹریم آف ایجوکیشن بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں, اور وہ اسٹریم آف ایجوکیشن جو ہے وہ مدرسوں کے اندر ہے, دین کی تعلیم ہے. اب امام احمد حنبل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی, لیکن امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کرنٹ ڈے ایشوز کو نہ سمجھتا ہو, جو ماڈرنٹی کو نہ سمجھتا ہو, جو آج کل کی کیا مسائل ہیں ان کو نہ سمجھتا ہو. تو اقبال کی بھی یہ تمنا تھی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں فلکیات, بایولوجی, ایسٹرانومی, سائنسز وہ سب پڑھایا جائے, لیکن ایک اسٹرکٹ دینی ماحول کے اندر. اور یہ خواب انہوں نے اپنے دوست چودھری نیاز کو بیان کیا. انہوں نے کہا یار مجھے ایسی چاہیے, یونیورسٹی چاہیے, ایک ایسا ادارہ چاہیے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ادارہ آپ کو مل جائے گا, کم از کم اس کی زمین میں دینے کو تیار ہوں, میں آپ کو دلوا دوں گا پٹھان کوٹ کے اندر. تو انہوں نے کہا بندہ کہاں سے ملے گا جو وہ بندہ وہ کام کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج کل الازہر یونیورسٹی میں, جو کہ ایجپٹ کے اندر ہے اور آج بھی مسلم امت میں ایک بڑی مستند یونیورسٹی جانی جاتی ہے, اس میں شیخ مصطفیٰ المراغی جو کہ محمد عبدو کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے, وہ اس کے ٹاپ پوزیشن پر ہیں, اور ان کی سوچ میں وہ امتزاج بڑا زبردست ہے. یہ جمال الدین افغانی کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, محمد عبدو کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, تو کیوں نہ ان کو ایک خط لکھا جائے, اور خط لکھا جائے کہ جی ہمیں ایسا ادارہ قائم کرنا ہے. اب خط لکھنے کے لیے عربی میں خط لکھنا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. علامہ کو عربی آتی تھی لیکن اتنی اچھی نہیں کہ خط لکھ سکے, تو انہوں نے کہا بندے کو ڈھونڈا جائے. تو انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے, جرنلسٹ ہے, بڑا زبردست لکھاری ہے, پورے ہندوستان میں تہلکہ مچایا ہوا ہے, عربی میں بھی بڑا مستند آدمی ہے, عربی کا باقاعدہ یعنی اس کو کمپلیٹ کمانڈ ہے. اس نوجوان کے حوالے کرتے ہیں یہ خط لکھنے کو, اور وہ یہ نوجوان تھے. اس نوجوان نے وہ خط لکھا, اور اس خط میں کا جو چیدہ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا روشن دماغ مصری عالم کو جامعہ الازہر کے خرچ پر بھجوانے کا بندوبست فرمائیں, اور لازم یہ ہے کہ یہ شخص علوم شریعہ نیز تاریخی تمدن اسلامی میں کامل دستگاہ رکھتا ہو, اور یہ بھی لازم ہے کہ اسے انگریزی زبان پر قدرت حاصل ہو. یعنی ایک ایسی میرج چاہ رہے تھے اقبال جہاں ویسٹرن ڈیولپمنٹس کو بھی وہ سمجھ سکے, اور لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ اسلامک شریعہ اور فقہ کے اندر بھی بہت مضبوط ہو. یہ خط گیا شیخ مصطفیٰ کے پاس. شیخ مصطفیٰ نے جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایسا کوئی شخص ہے نہیں, اور اگر ہے بھی تو ہم اس کو فارغ نہیں کر سکتے. تو اب واپس علامہ اور ان کے دوست پہ یہ فکر بیٹھی کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہے, تو یہ کام کیا کیسے جائے. تو کیونکہ انٹریکشن ہو چکا تھا, خط و کتابت دیکھ چکے تھے اس نوجوان کی, تو انہوں نے اس نوجوان کو کہا کہ یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ, اور اس ذمہ داری کے تحت پٹھان کوٹ کے اندر اقبال نے یہ کام اس نوجوان کے ذمے کیا. اور نظر دیکھیں یہ بات ساری کی ساری اگست 1937 میں ہوئی ہے. اقبال کا انتقال کب ہوا ہے؟ 38 میں. انتقال ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ مردم شناسی, صحیح لفظ ہے نا, یہ والا کام لے لیا, ایک بندے کو ریکگنائز کر لیا, اور اس بندے نے پھر ایسی تحریک کھڑا کر دی جو کہ صرف پاکستان کے لیول کی نہیں تھی, جو صرف ہندوستان کے لیول کی نہیں تھی, جو صرف بر صغیر کے لیول کی نہیں تھی, بلکہ عالمی لیول پہ تھی. 75 ملکوں سے زیادہ
ملکوں میں آج بھی اس کی پریزنس موجود ہے. اکنا کا نام اٹھائیں تو اس کے پیچھے اس نوجوان کا نام آئے گا. انگلینڈ میں ینگ مسلمس کا نام اٹھائیں تو اس نوجوان کا نام آئے گا. حتیٰ کہ کینیا کے اندر بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو اس نوجوان کی فکر کے تحت کام کر رہی ہے, اور پھر بر صغیر کے اندر تو کام کر رہی ہے. لیکن وہ بندہ خود کیسا تھا؟ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر والا شخص تھا. عالمی تحریک کھڑا کرتے ہیں لوگ تو کینیڈا چلے جاتے ہیں, کینیڈا میں بڑے بڑے بنگلے بن جاتے ہیں, وہاں سے پھر فرمائشی دورے پاکستان کے کیے جاتے ہیں. یہ ایسے شخص نہیں تھے. جینا اور مرنا ایک ہی جگہ رکھا, کوئی بینک بیلنس بھی نہیں چھوڑا کہ بعد میں جو ہے کوئی بہت بڑے جھگڑے کھڑے ہوں اولادوں کے اندر, بلکہ خود ہی اس حد تک تھی کہ دنیا میں اکثر لوگ ان کے بچوں کے نام تک نہیں جانتے کہ کیا ہوگا. یہ ہوتی ہے کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور پھر ایسا شخص تھا جو اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے ڈکٹیٹرز کے سامنے کھڑا ہو گیا. ڈکٹیٹرز نے کوشش کی پھانسی پہ تک چڑھا دیں, پھانسی پہ چڑھانے کے لیے آخری رات تک کا انتظار کیا کہ بندہ ہار مان جائے. وہ ہار نہیں مانے, انہوں نے معافی نہیں مانگی, معافی ڈکٹیٹر کو مانگنی پڑی. بلکہ ڈکٹیٹر ایک وقت مزاحیہ بات ہے ان سے کہتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب, مولوی لوگوں کا سیاست سے کیا کام, آپ ان چکروں میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ تو اتنے ذہن کے تیز تھے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. کہتے ہیں کہ آپ کو تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے, ساری دنیا کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ فوجیوں کا سیاست سے کیا کام ہے. اور وہ ڈکٹیٹر جو ہے اس کا منہ بند ہو کے رہ گیا کہ بھائی یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. اور پھر وہی بات کہ جو ویژن تھا, فلائی ہائی ایم ہائی, اتنا بڑا تھا کہ اس کا امپیکٹ صرف اپنی زبان بولنے والے لوگوں تک باقی نہیں رہا, بلکہ ایک ایسی تحریک جو ان کی تحریک سے پہلے شروع ہوئی ہو. تو امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی مولانا مودودی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ کسی بھی اخوانی سے پوچھ لیں وہ یہ بات کہے گا کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا لٹریچر اس تحریک میں اگر کسی کا ہے تو وہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور اس کی مثال ہے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو جیل میں رکھا گیا ہے, معلم فی الطریق انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کی انگلش ٹرانسلیشن مائل سٹونز ہے. اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں بھائی مودودی کی فکر سے تم کیا انفلوئنس ہوئے ہو؟ کہتے ہیں بالکل انہی کی انفلوئنس کی ہوئی کتاب میں نے لکھی ہے. پھانسی چڑھا دیا گیا, انکار نہیں کیا انہوں نے کہ میں مودودی کی فکر کا قائل ہوں. اس حد تک کہ ایک اور نوجوان جو آج تک حیات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور عمر لمبی نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ نے ان کو 90 سال کی عمر دی ہے, شیخ یوسف القرداوی, میرے لیے کم از کم جو نماز جنازہ تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ خود ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ جس قسم سے اقبال نے مرتے ہوئے یعنی انتقال سے 1 سال پہلے اپنا بیٹن پتہ ہے نا کیا کہتے ہوتا ہے, وہ جو ریلے ریس میں آپ پاس کرتے ہیں, وہ جیسے اقبال نے مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پاس کیا. مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ جو تھا وہ امت کے لیے آنے والے 40 سالوں کے لیے اس نوجوان کے ہاتھوں تھما کے چلے گئے. جو صرف فکر لاحق رہتی ہے, پریشانی لاحق رہتی ہے, وہ یہ ہے کہ اب اس عمر میں 90 سال کے بعد یہ اپنا بیٹن کس کو پاس کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہاں ایک ایسی تحریک کھڑی کی جو کہ عرب و عجم کے دلوں پہ راج کرنے والی تحریک ہو, اور ایسی تحریک کھڑا کی جو کہ دوستوں میں تو ریشم کی طرح نرم ہوتی ہے, لیکن دشمن بھی وہ نہیں کہ کوئی عام چھوٹے موٹے انڈیا کی بات کر رہے ہیں یا کسی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, نہیں جی. خود ریمن ڈیوس اپنی کتاب میں لکھتا ہے دا کانٹریکٹر میں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی تحریک کے جھنڈے جو اس نوجوان نے کھڑے کیے, کہتا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ بنا ہوا تھا میرے باہر جانے میں تو اس نوجوان کی تحریک رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اور پھر ایسے نوجوانوں کی تربیت کی جنہوں نے صرف جہاد اور جد و جہد ہی نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. چاہتے تو ان میں سے بہت سارے افراد تھے, امریکہ میں بہت اچھی نوکریاں مل جاتی ان کو, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنے ملک کے لیے جد و جہد کریں گے. وہ ملک چاہے پاکستان ہو اس کی حفاظت کے لیے بھی جد و جہد کریں گے, اور اگر وہ ملک بنگلہ دیش بن جائے تب بھی ہم اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کریں گے. اور پھر ایسی تحریک کھڑی کی جس نے اسلام کو اس اسٹیگنیشن سے نکال کے حرکت میں لے آئی, آئین 9 کے تحت لے آئی.
وہ جو لوگ تصور کرنے لگ گئے تھے کہ دین کا جو مقام ہے وہ صرف مسجد، خانقاہ اور اذکار کی محفلیں ہیں، اس سے نکال کے دین کو عمل کے مقام پہ لے آئے، کہ ایکٹیویٹی پہ لے آئے. یہ نہیں کہ جی مسجد میں ہو تو خوب اللہ اللہ ہو رہی ہو اور بازار میں ہو رہی ہو تو رشوت دینی اور رشوت لینی ہو رہی ہو. تو یہ پھر ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. تو جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو تصورات ہیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، وہ صرف کوئی آئیڈیولوجیکل باتیں یا کوئی انٹلیکچول باتیں نہیں ہیں جو ہم اپنے ذہنوں میں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ وہ عمل کی دنیا کے ہیں. اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کون شاہین بننے کو تیار ہے. تو نوجوانوں سے پھر ایک بات کہوں گا، اور وہ بات ذرا سوچنے کی ہے کہ فرق کیا تھا اقبال جیسے لوگوں میں، مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں میں، اور ہم لوگوں میں کیا فرق ہے. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ یہ جس نوجوان کا ہم ذکر کر رہے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثال دیکھیں. 18 سال غالباً عمر تھی یا 22 سال عمر تھی. ایک بڑا واقعہ ہندوستان کے علاقے میں پیش آیا کہ جی ایک ہندو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بے ادبی میں بہت سارے کلام کیے، اور ایک نوجوان مسلمان نے اس کو مار ڈالا. اس پہ الزام لگ گیا، حتیٰ کہ گاندھی جیسا آدمی جو اپنے آپ کو ہندو مسلم یونٹی کی بات کیا کرتا تھا، وہ تک کہہ اٹھا کہ بڑے شدت پسند لوگ ہیں یہ. تو اس پہ غالباً مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ مسجد دلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی نوجوان ہے جو اس چیز کا جواب دے. اور اس کا جواب انہوں نے اس بالکل نوجوانی کی عمر میں، یقیناً آپ میں اکثر کی عمر اسی کے آس پاس ہوگی، انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام، تہلکہ مچ گیا دنیا میں، اور اس کے بعد سے وہ کام انہوں نے چھوڑا نہیں. تو ایک چیز جو قائم ہو جائے اس پہ مسلسل جد و جہد کرتے رہنا اور اپنے ویژن کو ہائی رکھنا. یہ نہیں کہ جی مجھے صرف اپنے محلے کے لیول تک سوچنا ہے، مجھے صرف اپنے ملک کے لیول تک سوچنا ہے، بلکہ اسلام تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے ہیومینیٹیرین، اسلام تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے. اسلام تو عالمین کی بات کرتا ہے. اسلام کا خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کا جو نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی دنیا سے بھی باہر اس کا اثر ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں کسی چھوٹی چیز کے لیے سیٹل ڈاؤن کریں، اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے پھر ہم تن آسان کیوں بن کے رہ جائیں؟ کیوں نہ ہم اپنے ویژن کو بہت ہائی رکھیں اور اپنے زمانے کے تاج سر دارا کو گرانے کی کوشش کریں. اور اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے کردار کے مالک ہوں جو کہ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ اٹھا بھی سکے، اور پھر خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور پھر اپنے اندر متحرک بھی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آج کے دور کو سمجھیں بھی، دشمن کی چالوں کو سمجھیں بھی، اور دشمن سے زیادہ اس جن علوم میں وہ دسترس حاصل کر چکا ہے ان علوم میں ہم اس سے زیادہ کمانڈ حاصل کریں. لیکن پھر یہ نہیں کہ ہم جرمنی میں رہ کے فائزر کمپنی کو کوئی انوینشن کر کے دیں، بلکہ واپس آئیں اور اس امت اور اس ملک اور اس قوم کے تقویت کا باعث بنے. اس کی بھی مثال موجود ہے، اور وہ مثال ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے. وہ چاہتے تو وہ بھی رہ جاتے ناروے کے اندر یا جہاں بھی وہ تھے، لیکن اپنے علم سے، اپنی کمانڈ سے وہ آئے اس ملک اور اس امت کا، اس قوم کا اور مسلمانوں کا فائدہ دیا. تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی التجا کے ساتھ کہ ایز ینگسٹرز آپ لوگ کھڑے ہوں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. سفید داڑھی والے لوگ اب کسی کام کے نہیں رہ گئے، کیونکہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کتھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ ان کا دستور ہوتا ہے. آپ لوگ وہ نئے لوگ ہیں جو نئے طرز کو سمجھ سکتے ہیں، نئے آئین کو سمجھ سکتے ہیں، نئے دستور لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں جس انقلاب کو برپا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.